بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل ہدایت النحو کتاب ہماری جاری الساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 51 کنایات کے بارے میں فصل انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے۔ تو جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ فی الحال ہماری جو ہدایت النحو کے اندر بحث جاری الساری ہے تو وہ ہے مشابہ مبنی الاصل کی اقسام کی تفصیل۔ تو چونکہ 8 اس کی اقسام اس متن کے اندر ہمارے یہاں آئی تھی، تو جن کی 6 کی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں، 7ویں آج کنایات کے بارے میں آج بحث ہوگی، اور 8ویں جو رہتی ہے وہ اگلے 2 سبقوں کے اندر انشاءاللہ کریں گے، کیونکہ فصل کافی طویل ہے تو اس لیے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے صرف سبق نمبر 52 اور 53 میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ تو آئیے سبق کی طرف بڑھتے ہیں، اور سبق کا انداز آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک جملہ پہلے پڑھا جائے گا، پھر اس کا لفظی ترجمہ با محاورہ ترجمہ پوری عبارت کا، پھر اس طرح اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو آئیے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے فرمایا الکنایات۔ تو الکنایات کے اوپر جو الف لام ہے تو اس کو عوض کے معنی میں لیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بعد با عین دعا جو ہوتا ہے بعد کے عوض میں ہے۔ مطلب اس کا مطلب یہ تھا کہ بعض کنایات، مطلب کچھ اس کے کنایات جس طرح کے آگے آ رہے ہیں وہ مبنی نہیں ہیں۔ ہم چونکہ بحث پڑھ رہے ہیں مشابہ مبنی اصل کے تحت، تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو اسماء آئیں گے یہ مبنی کے تحت لے کر آئے ہیں، لیکن کچھ ہیں کہ جو مبنی نہیں ہوتے، جس طرح کہ شروع میں بھی اجمالی طور پر جب بیان کیا گیا تو وہاں پر عرض کیا تھا، یہاں پر انہوں نے حاشیے میں بیان کیا کہ فلان اور فلانتن، اسی طرح کچھ اور بھی ہیں۔ تو یہ جو چند ہیں یہ معرب ہیں، تو اس لیے ہر کنایہ مبنی نہیں ہے، کچھ معرب ہیں، تو یہاں پر بعض الکنایات کے معنی میں اس کو لے سکتے ہیں۔ اور کنایات یہ الکنایہ سے جمع ہے، الکنایہ کی، اس کا معنی ہے اشارہ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو آئیے اس کی جو مین اس کی تعریف بیان کی جاتی ہے تو کہتے ہیں فصل الکنایات ہی اسماء تدل علی عدد مبہم وہی کم وکذا او حدیث مبہم وہو کیتا وذیتا۔ یہ اسماء، یہ ایسی اسماء ہیں، یعنی کنایات ایسے اسماء ہیں تدل جو دلالت کرتے ہیں علی عدد، ان عدد پر، ان عددوں پر، مبہم جو مبہم ہے، یعنی اس عدد پر دلالت کرتے ہیں جو عدد کیا ہوتے ہیں، مبہم ہوتے ہیں، یعنی معین نہیں ہوتے، کوئی چیز معین نہیں ہوگی بلکہ مبہم ہوگی، جس طرح کہتے ہیں گول مول بات کرنا تاکہ کوئی سامنے والا اس کو ڈائریکٹ طور پر سمجھ نہ سکے۔ جیسے اس کے لیے 2 استعمال ہوتے ہیں، کہتے ہیں کم اور قضا۔ کہتے ہیں جو اسماء مبہم عدد پر دلالت کرتے ہیں وہ کیا ہیں، کم اور قضا۔ اب اس کا با محاورہ ترجمہ سماعت کریں، کہتے ہیں کہ کنایات ایسی اسماء ہیں جو مبہم عدد پر دلالت کرتے ہیں، اور وہ عدد ہیں کون سے، کہتے ہیں کم اور قضا۔ اب پہلی بات کیا پڑی کہ مبہم عدد پر دلالت، یعنی گویا کہ یہ جو گنتی وغیرہ کے معاملات ہوں گے نا، عدد کاؤنٹنگ والے، یہ ان کے معاملات میں استعمال ہوتے ہیں، جس طرح کہ آگے مثالیں آئیں گی تو اس سے آپ کو مزید واضح ہو جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں او حدیث مبہم، اس کا اسی پر عطف ہوگا، پیچھے تھا علی عدد مبہم، اسی عبارت کو یہاں لے آئیں، یعنی ہی اسماء تدل علی حدیث مبہم، اس طرح اس کی پوری عبارت بنے گی۔ تو یا پھر ایسے اسماء ہوں گے جو دلالت کریں گے مبہم بات پر، یعنی کسی مبہم بات پر، گول مول بات پر دلالت کریں گے، معین بات پر دلالت نہیں کر رہے ہوں گے۔ ان کے لیے کون سے اسماء ہیں، کہتے ہیں وہو کیتا وذیتا، اور وہ کیتا اور زیتا ہیں۔ اب یہاں تک 2 چیزیں بیان ہوئی جو کنایات کے اسماء ہیں، اسماء کنایات۔ ایک پہلی بات کیا ہے، عدد مبہم پر دلالت کر رہے ہوں گے، دوسرا یہ ہے کہ مبہم بات پر دلالت کر رہے ہوں گے۔ یہاں حدیث پڑھنے لغوی معنی میں ہوگی، یعنی کوئی بھی گفتگو، کوئی بھی بات۔ تو وہ جو قرآن و حدیث والا ایک اصطلاح ہے، ایک لفظ ہے، تو وہ یہاں پر حدیث مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں تک جو ہم نے 2 چیزیں پڑھی، عدد مبہم اور عدد حدیث مبہم۔ اب جس طرح پچھلی 6 چیزیں ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھی ہیں مشابہ مبنی الاصل، تو وہ کیوں مشابہ ہیں، ان کے اندر کیا کیا چیز وہ پائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے وہ مشابہت اور وہ مبنی والی صورت پیدا ہوتی ہے اس کے اندر۔ اب کم اور قضا، یہ چونکہ مبنی کے تحت ہم نے پڑھا ہے کہ کنایات جس طرح کم بھی کنایا ہے، قضا بھی کنایا ہے، کیتا زیتا بھی کنایا ہے، تو اب یہ کس وجہ سے جناب مبنی ہے، یہ ہمیں بتائیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہی کہ نیچے موجود ہی ہیں، تو ان کا خلاصہ تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کم جس طرح آگے آ رہی ہے، ان کی آگے اقسام کے کم استفہامیہ بھی ہوتا ہے، کم خبریہ بھی ہوتا ہے، تو کم یہ استفہام کے معنی کو متضمن ہے، اور استفہام آپ کو پتہ ہے کہ وہ مبنی کے تحت
ٹھیک ہے. تو اب اس لیے یہاں پر پھر کیا ہو جائے گا کہ یہ بھی مبنی ہو جائے گا اس کے متضمن ہونے کی وجہ سے. تو کم استفہامیہ جو ہے وہ تو ہو گیا مبنی استفہام کے معنی پر کے متضمن ہونے کی وجہ سے حرف استفہام کو. ٹھیک ہے. اور کم خبریہ چونکہ کم کی 2 قسمیں ہیں تو کم استفہامیہ تو بات اس کی لاگ ہوگی کہ وہ استفہام کے متضمن ہونے کی وجہ سے کیا ہو گیا مبنی. تو کم خبریہ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ اس کی ایک گویا کہ بھائی سمجھ لیں یا اس کی بہن سمجھ لیں. تو جس طرح کہتے ہیں نا دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے, تو اس لیے یہ چونکہ اس کا کم استفہام کے ساتھ تعلق ہے کم خبریہ کا, تو لہٰذا جس طرح وہ مبنی ہے تو لہٰذا اسی کی صحبت سے اسی کی نسبت سے اس کو بھی کیا کر دیا مبنی کر دیا گیا. دوسری بات قضا. قضا کیوں مبنی ہے؟ تو کاف اور ذا یہ 2 چیزوں سے مرکب ہے. کاف حرف تشبیہ اور ذا اسم اشارہ. اس میں اشارہ اسماء اشارہ جو آپ نے بحث پڑھی ہے وہاں ہاذا وغیرہ, تو وہاں پر آپ نے جو اصل پڑھی تھی وہ آپ نے پڑھا تھا ذا زانی زینی. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں یعنی اصل میں اسماء اشارہ یہ چیزیں ہیں, وہ ہا تنبیہ کے الگ ساتھ میں اٹیچ کی جاتی ہے. تو اب یہ ذا ہے اسم اشارہ. ٹھیک ہے, اور وہ اسماء اشارہ آپ کو پتہ ہے کہ مبنی ہے, اور کاف حرف ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی حروف ہیں والحروف کلھا مبنیۃ, یعنی جتنے بھی حروف ہیں وہ مبنی ہیں, تو اس وجہ سے یہ بھی مبنی قرار دیا گیا. اچھا, اب رہی بات قیتا و دیتا. اب یہ کیوں مبنی ہے؟ تو یہ یاد رکھیں یہ آتی ہے جملے کی جگہ پر چیزیں. اب کم اور قضا کی مثالیں حاشیہ میں موجود ہیں, اسی طرح آگے بھی آ رہی ہیں, تو اس کو آپ دیکھ لیجئے گا. جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ خرجت یوم قضا. ٹھیک, اب یہاں پر اس دن کی انہوں نے مبہم طور پر رکھی, جس سے اوپر کہا نا کہ مبہم عدد پر دلالت کر رہا ہوگا, اسی طرح انہوں نے آگے پھر دنوں کو مبہم رکھا ہوا ہے. اچھا, رہی بات قیتا اور دیتا کی, یہ کیوں مبنی ہے؟ تو اس کی انہوں نے وجہ بیان کی ہے. کہتے ہیں کہ یہ جو قیتا اور دیتا, ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اکٹھے ہی ہوں گے. کام اور قضا یہ الگ الگ استعمال ہوتے ہیں, یعنی کام علیحدہ استعمال ہوتا ہے, قضا علیحدہ استعمال ہوتا ہے, اور قیتا و دیتا یہ جہاں پر بھی استعمال ہوں گے یہ اکٹھے ہی ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ آپ عبارت لے آئیں اور وہاں پر کم ہی صرف استعمال کر لیں اور پھر ایک اور عبارت لیں وہاں پر صرف زیتا استعمال کر لیں, نہیں, بلکہ یہ دونوں اکٹھے ہی استعمال ہوں گے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ مبنی ہیں کیوں؟ مبنی یہ ہے, پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ صاحب مفصل, ٹھیک ہے, یہ ایک کتاب کے مصنف ہیں. تو مفصل جو کتاب ہے, تو اس مصنف کا نظریہ کیا ہے, ان کے نزدیک کیا ہے کہ یہ جملہ جو ہوتا ہے نا جملہ, تو یہ من حیث جملہ یہ کیا ہوتا ہے مبنی ہوتا ہے. تو یہ بھی چونکہ جملے کی جگہ پر واقع ہوتے ہیں, جس طرح کہ میں بھی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں, تو جملے چونکہ جملہ ان کے نزدیک کیا ہے مبنی, تو یہ اس کی جگہ پر جو واقع ہوں گے انہوں نے اس کو بھی حکم وہی دے دیا, تو لہٰذا یہ بھی اس جملے کی جگہ پر واقع ہونے کی وجہ سے کیا ہو جائیں گے مبنی ہو جائیں گے. یعنی ان کے اوپر اعراب چینج نہیں ہوگا, یعنی قیتا و زیتا اس کو ایسے ہی پڑھیں گے, نہ کہ قیتن و زیتن یا قیتن و زیتن. ٹھیک ہے, اس کا اعراب چینج نہیں ہوگا, مبنی ہے. اور مبنی کا اعراب محلی ہوتا ہے, جس طرح کہ پہلے بھی آپ کو پتہ ہے, مزید آگے بات آنے والی ہے اسی سبق کے اندر. تو اب وہ انہوں نے جو مثال دی ہے, کہتے ہیں کہ جس طرح کوئی بندہ کہتا ہے کانا بینی و بینی فلان قیتا و دیتا, یعنی میرے اور فلاں بندے کے درمیان. اب فلاں سے بھی انہوں نے نام مبہم رکھا ہے, معین نہیں ہے وہ بندہ. ٹھیک ہے, یعنی گول مول بات کر دی کہ فلاں بندہ کون ہے, تو کہتے ہیں میرے اور فلاں بندے کے درمیان ایسی ایسی بات تھی, تو یہ مبہم بات کی طرف دلالت کی ہے نا. تو اب یہ قیتا و زیتا وہ جو پوری ان کی درمیان جو چپکلش تھی یا جو بھی پیار محبت کی بات تھی, جو بھی کوئی گفتگو تھی, تو وہ پورے جو جملے تھے نا, تو وہ پورا جملہ جو ہے اس کی جگہ پر یہ قیتا و زیتا رکھ دیا. اب وہ جو جملہ تھا وہ مبنی تھا, تو اس کی جگہ پر قیتا و زیتا رکھا, تو یہ بھی کیا ہو گیا, یہ بھی مبنی ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اب یہ بات سماعت کرنے کے بعد آگے تقسیم کاری بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ كَمْ عَلَى قِسْمَيْنِ استفہامیت وما بعدها منصوب مفرد علی التمجیز نحو کم رجلا عندک وکم خبریت. آگے جو آ رہی ہے وہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں. پہلی بات یہاں سے انہوں نے بیان کی اور کہتے ہیں اور تو جان لے کہ بے شک کم 2 قسم پر ہے, 2 قسموں پر ہیں, یا یوں ترجمہ بھی کر سکتے ہیں کہ اور بے شک تو جان لے کہ کم کی 2 قسمیں ہیں. یہ مفہومہ ترجمہ کیا جاتا ہے, وگرنہ لفظی ترجمہ بھی میں نے عرض کر دیا. اور تو جان لے کہ بے شک کم 2 قسموں پر ہے. اب مجمل کے بعد جب تفصیل ہے, جس طرح یہاں پر مجمل تھا قسمین, پھر آگے دونوں کی ان کی اس دونوں 2 قسموں کی تفصیل آ رہی, استفہامیت, اور اس کے نیچے بالکل دیکھیں گے خبریت. تو یہاں پر قاعدہ میں نے پہلے بھی عرض کیا, اور یہ قاعدہ بارہا اس طرح کی جب تقسیم کاری ہو رہی ہو تو وہاں پر استعمال ہوتا ہے. کیا استعمال ہوتا ہے قاعدہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں, ترکیبی لحاظ سے آپ کو فائدہ دے گا. مجمل کے بعد جب تفصیل آ جائے تو وہاں پر 3 طرح کی تراکیب کی جا سکتی ہیں. مطلب
اب یہاں پر آگے استفہامیہ ہے، اس کو کیا کیا بنا سکتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ خبر بنا دیں، پیچھے مبدا نکال دیں، احدہما، ٹھیک ہے، احدہم، ٹھیک ہے، جو آگے آ رہا ہے تو احدہا بھی، ٹھیک ہے، جو بھی آپ لینا چاہیں، مبدا محذوف نکالنا ہے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ اس کو بنا دیں بدل، پیچھے مبدل میں بنا دیں، اس کو بدل بنا دیں۔ تیسرا یہ ہے کہ اس کو اعنی، فعل واحد متکلم کا، اس کے اندر ضمیر فاعل اور آگے یہ استفہامیہ تن، اس کو پڑھیں گے پھر یہ ہو جائے گا مفعول بھی۔ تو عموماً جو عبارات آپ دیکھتے ہیں کتب کے اندر تو وہ مبدا خبر والا ہی انہوں نے آگے عبارت لے کے آ رہے ہوتے ہیں، دوسری عبارات کے طور پر نہیں لکھا ہوتا، یعنی جس طرح دو احتمال دوسرے ہیں اس کے طور پر کم ہی ہوتا ہے، چونکہ ابتدائی طلباء کے لیے ہوتا ہے یا ویسے بھی عام طور پر مرفوع پڑھنے کا رواج ہے، اس لیے اس کو اس بیس پر لے کے آتے ہیں کہ مبدا خبر کے طور پر ترکیب رکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ قاعدہ آپ نے یاد رکھنا ہے، تو یہ جگہ جگہ آپ کو کام دے گا۔ اچھا، تو جان لے کہ بے شک کم دو قسموں پر ہے، تو اب اس میں سے پہلی جو قسم ہے استفہامیہ، یعنی استفہامیہ، تو کم استفہامیہ بھی ہوتا ہے، خبریہ بھی ہوتا ہے، جس طرح کہ میں نے اوپر مبنی ہونے پہ بتایا نا کہ کم استفہامیہ اصل مبنی ہوتا ہے اور اس کی بنا پر مبنی کم خبریہ کو بھی کہہ دیتے ہیں۔ اب کم استفہامیہ کے اندر فرق کیا ہوگا تو وہ دیکھنے کو بتا رہے ہیں، کہتے ہیں کس طرح فرق کر سکتے ہیں، کہتے ہیں وما بعدها منصوب مفرد علی التمییز، اور وما بعدہ، اور اس کے بعد یعنی کم استفہامیہ ہے، جس طرح کہ آگے آپ مثال دیکھ رہے ہیں کم رجل عندک، تو اب کم ہے تو کہتے ہیں وما بعدہ، اور جو کم کے بعد ہوگا منصوب مفرد، وہ منصوب مفرد ہوگا علی التمییز، تمییز کی بنا پر، یعنی وہ تمییز کی بنا پر مفرد ہوگا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ منصوبات میں سے آپ کچھ مرضی بنا لیں، نہیں، وہ تمییز منصوبات جو 12 ہیں ان میں سے تمییز کی بنا پر یہاں پر کیا ہوگا، منصوب ہوگا۔ جیسے مثال آپ کے سامنے ہے کم رجل عندک، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا، تو استفہام ہے تو استفہام کے طور پر آپ نے ترجمہ کرنا ہے، یعنی ترجمہ بنے گا آپ کے پاس کتنے افراد ہیں، کتنے مرد ہیں، کتنے بندے ہیں، ٹھیک ہے، تیرے پاس کتنے بندے ہیں، تو یہ استفہام والا اس کے اندر معنی آپ نے لے کر آنا ہے۔ اب یہ جو کم استفہامیہ ہے اور کم خبریہ ہے، جس طرح آگے خبریہ کی میں بات کر رہا ہوں، تو یہ کم رجل، جس طرح ہم نے مثال سنی ہے، تو یہ کم، یہ ان کے اندر صدارت ہوتی ہے۔ صدارت مطلب جس طرح سینے کو جو ہمارا سینہ ہوتا ہے اس کو صدر بولتے ہیں، تو اس کو سینہ اس لیے بولتے ہیں کہ یہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، تو یہ صدارت کو چاہتے ہیں۔ اسی طرح خلاصۃ النحو آپ نے پڑھی ہے، یہ اور کوئی کتاب پڑھی ہے ابتدائی، تو وہاں پر بھی آپ نے مبدا خبر کی تقدیم و تاخیر والی چیزیں پڑھی ہیں نا، وہاں پر بھی صدارت وغیرہ کے الفاظ آپ نے پڑھے ہوئے ہوں گے، آپ کو کچھ نہ کچھ ذہن میں ہوگا، تو وہ وہاں پر ایک دفعہ پھر نظر دلا لیجیے گا، آپ کی معلومات میں تھوڑی سی تازگی آ جائے گی۔ وغیرہ یہاں پر جو یہ کم رجلان، اسی طرح آگے والی جو مثال آ رہی ہے خبریہ کی، تو یہ صدارت کو چاہتے ہیں، مطلب یہ چاہتے ہیں کہ ہم شروع میں آئیں، اور پھر یہ آنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس سے پھر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کم مراد کون سے لینا ہے، یعنی اس کو پھر بندہ جب عبارت دیکھتا ہے کم وغیرہ والی مثال، تو اس سے بندہ پہچان لیتا ہے کہ یہ کم استفہام والی ہے، یہ کم خبر والی ہے، تو یعنی وہاں ان کا مقدم ہونے کی وجہ سے اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون سا کم ہے، کم خبریہ ہے یا کم استفہامیہ ہے، تو یہ اپنے آپ کو صدارت کو چاہتے ہیں، شروع میں آنا ان کے لیے پھر ضروری ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے اوپر آگے ایک بات آئے گی، اس کا اعتراض ہوگا، پھر آگے اس کا جواب دیتا ہوں کہ وہاں پر صدارت کیوں نہیں ہے۔ تو بہرحال یہاں تک پہلی قسم بیان ہوئی کم استفہامیہ۔ دوسری کہتے ہیں وہ خبریت وما بعدها مجرور مفرد نحو کم مال انفقته او مجموع نحو کم رجال لقیتهم ومعناه تکثیر، کہتے ہیں اور کم خبریہ یعنی دوسری قسم، یہاں پر اس کا نکال دیں گے ثانی ہا پیچھے مبدا اور خبر اس کی بن جائے گی۔ یہ کم خبریہ کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں وما بعدہ، اور کم خبریہ کا بعد والا مجرور ہوتا ہے اور مفرد ہوتا ہے، مجرور مفرد ہوتا ہے۔ مثال اس کی کیا ہے، کہتے ہیں کم مال انفقتہ، تو اب اس کا ترجمہ کیسے کریں گے، چونکہ خبر دے رہے ہیں تو اس کے اندر ہمیں استفہام والا معنی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر استفہام والا معنی آ گیا تو یہ کم استفہامیہ بن جائے گا، اور اس کی عبارت آپ کو پتہ ہے کہ کم کے بعد منصوب ہوتی ہے، یہ مجرور ہے۔ اگر اعراب نہ بھی لکھا ہو، یعنی مالین، یہ اعراب نہ بھی ہوتا ہے مالین والا، تو پھر بھی ہمیں پتہ چل جانا تھا کہ یہ حالت جری میں ہے اور کم خبریہ، کیوں؟ کیونکہ اگر کم استفہامیہ ہوتا تو پھر کم ما لن ہونا چاہیے تھا، اگرچہ اس پر بھی اعراب نہ ہوتا لیکن ما لام کے اوپر الف ہونا چاہیے تھا، جس طرح کہ یہ اس کا اسلوب ہے، رسم الخط ہے کہ تنوین الف کی صورت میں جو لکھی جاتی ہے عموماً، تو یہاں پر اس طرح ہونا چاہیے تھا، اعراب نہ بھی ہوتا، ٹھیک ہے، تو اعراب نہ بھی ہو تو کافی حد تک بندہ پہچان کر پاتا ہے ترجمے کے لحاظ سے اور رسم الخط وغیرہ کے لحاظ سے۔ تو اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے، کم مال انفقتہ، میں نے کتنا مال خرچ کیا، یعنی میں نے بہت سا مال خرچ کیا، تو
اب یہاں پر پہلی پیچھے جو ہم نے پڑھا نا کام استفہامیہ، وہاں پر صرف تھا کیا کہ منصوب ہوگی اور مفرد ہوگی، یعنی جو اس کا کام کے بعد والے آنے والا ہے وہ ہوگا تمیز اور ہوگا بھی کون سا، مفرد منصوب۔ اب یہاں پر دو صورتیں ہیں، مجرور ہوگا، پھر دو صورتیں ہیں، مجرور تو ہوگا یعنی منصوب والی صورت نہیں ہے، صرف اعراب میں تو ایک ہی صورت ہے، لیکن صورت کس میں ہے، مفرد اور جمع ہونے میں ہے۔ کہتے ہیں اس کا ماں بعد جو ہے کم کا ماں بعد، کم خبریہ کا ماں بعد مفرد مجرور ہوگا، جیسے اس کی مثال کم مال انفقت، مال جمع ہے، اس کی جمع مال مفرد ہے، اس کی جمع آتی ہے اموال۔ دوسرا او مجمون، ٹھیک ہے، تو یہ مفردن چونکہ مرفوع پڑھا تھا تو اس کے اوپر اس کا عطف ہوگا او کا، او مجموعن، ٹھیک ہے، تو اسی طرح اس کو پڑھیں گے۔ تو یا پھر مجرور ہوگا اور مجموع ہوگا یعنی جمع ہوگا، جیسے کہتے ہیں کم رجال لقیتہم، کتنے افراد کو میں ملا ہوں، یعنی جن سے میں نے ملاقات کی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ میں نے بہت سے افراد سے ملاقات کی ہے۔ اب یہ بہت سی کی وضاحت جو میں نے یہاں پر بھی کی، اسی طرح اوپر والی مثال میں بھی کی تھی کہ میں نے بہت سا مال خرچ کیا، یہ کیوں میں نے ترجمہ کیا یہ خود انہوں نے متن میں بیان کیا، کہتے ہیں وَمَعْنَاهُ تکثیر، یہ کم خبریہ کا جو معنی ہے کہتے ہیں وہ کثرت والا ہے، کثرت بیان کرنے والا ہے، یعنی اس کے اندر کثرت بیان کی جاتی ہے، جس طرح کہ آپ یہ دو مثالیں آپ نے سمجھی، اسی طرح آگے بھی مثالیں جو کم خبریہ کی آئیں گی وہاں پر کثرت والا معنی آپ نے لے کے آنا ہے، جس طرح یعنی میں نے بہت سا مال خرچ کیا، میں بہت سے افراد سے میں نے ملاقات کی ہے، تو اس طرح یہ کثرت کے لیے اس کے چونکہ اس کا خاصہ گویا کہ سمجھ لیں کہ اس کے اندر خبر دی جا رہی ہوتی ہے اور کہ مبالغہ کیا جا رہا ہوتا ہے، کثرت بیان کی جا رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں تک ہم نے جو پڑھا ہے وہ کم خبریہ کی جو ابھی بحث شروع ہوئی تھی تو اس کی دو قسمیں ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے متعلق تھوڑی سی مزید، اب یہاں تک جو ہم نے دو قسمیں پڑھی ہیں کام استفہامیہ کام خبریہ، یہ تو سمپل سی تھی، جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ اعراب نہ بھی ہو تو بندہ کلیئر کر جاتا ہے رسم الخط وغیرہ کے حساب سے، اسی طرح ترجمہ مفہوم کے اعتبار سے۔ تو اب یہاں پر آگے آ رہی ہے کہ ایک صورت ان کے اوپر داخل کر دیں گے کام استفہامیہ خبریہ دونوں پر من، تو پھر اس صورت میں فرق کیسے ہوگا، تو یہ فرق کرنے والا پھر آگے صورتیں بیان کریں گے۔ کہتے ہیں وَتَدْخُلُوا مِن فِيهِمَا تَقُولُوا كَم مِن رَجُلٍ لَقِيتُهُ وَكَم مِن مَالٍ أَنفَقْتُهُ، اور کہتے ہیں اور داخل ہو جاتا ہے من یہ مراد اللفظ ہو کر اس کا فاعل ہو جائے گا تدخلو کا، اور من داخل ہوتا ہے فیہما ان دونوں میں، یعنی ان دونوں پر کیا ہو جاتا ہے، فی داخل ہو جاتا ہے، من داخل ہو جاتا ہے، تو فیہما کا مرجع فیہم جو ہما ضمیر ہے تو مرجع ہوگا وہی، یعنی جس کی ابھی بحث جاری ہے نا کم استفہامیہ کم خبریہ اعلیٰ قسمین کی جو بات ہو رہی ہے، تو یہاں پر اس کے بارے میں ہے کہ یعنی کم استفہامیہ ہو یا خبریہ ہو دونوں پر من داخل ہو جاتا ہے، جس طرح کہ آگے آ رہا ہے کم من رجل لقیتہ، اب یہاں پر بھی من آ گیا، اسی طرح ہے وَكَم مِن مَالٍ أَنفَقْتُهُ، اب اس پر بھی آ گیا ہے۔ اب یہ پتہ کیسے چلے گا، جس طرح پیچھے والا تو ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ استفہامیہ ہوگا تو وہ مفرد منصوب ہوگی، اور خبریہ ہوگا تو پھر کیا ہوگی تو مجرور ہی، لیکن مفرد اور جمع والی صورت آ جاتی ہے۔ اب یہاں پر جب من آ گیا ہے تو پھر فرق نہیں پتہ چل سکے گا، تو تدخلو کا حاشیہ نمبر 1 کے اندر اس کی انہوں نے وضاحت کی ہے کہ یہ جو داخل ہوتا ہے من، یہ من بیان نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس وقت پھر آگے جو ہے ان دونوں کو جر دینا جائز ہے، یعنی وہ جوازی طور پر تو داخل ہوتی ہیں اور اس کے ذریعے پھر ان کو کیا ہوگا جر دیا جاتا ہے، یعنی آگے والی مجرور ہوگی۔ کام استفہامیہ والی صورت میں ہوتا تو منصوب تھا نا، یعنی تمیز ہونے کی بنا پر، لیکن اس صورت پر اگر من داخل کر دیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا، مجرور ہو جائے گا۔ تو اب ان کے درمیان پھر فرق کیسے کرنا ہوگا، تو یہ پھر اپنی سوچ و بچار اور اپنی عقل کے حساب سے وہاں پر کرنا ہوگا، یعنی جس طرح کا مفہوم ہوگا بات کرنے کا مقصد ہوگا تو اس طرح، یعنی اگر کوئی خبر دینا مقصود ہے تو اس سے پھر کام خبریہ دینا ہوگا، اور اگر استفہام کرنا مقصود ہے تو استفہام ہوگا۔ مثال کے طور پر کم من رجل لقیتہ، اب یہ اگر من نہ ہوتا تو اگر ہم اس کو استفہام والا بناتے تو ہونا تھا کم رجلن لقیتہ، ٹھیک ہے، اور اگر اس کو ہم یہ بناتے خبریہ تو پھر تو یہ ٹھیک عبارت تھی، کیونکہ وہاں پر بھی اس نے آنا ہی مجرور تھا، یعنی اگر من ہٹا دیتے تو کم رجلن لقیتہ اس طرح عبارت ہونی تھی، من ہٹا دیتے تو من ہٹاتے تو حالت جری میں یہ بننا تھا خبریہ، من ہٹاتے تو استفہامیہ ہونے کی صورت میں رجلن ہونا تھا، ٹھیک ہے، اتنی بات کلیئر ہوئی۔ اب چونکہ یہ من آ گیا ہے تو اب معنی کیسے ہم کلیئر کر پائیں گے کہ یہ کس کی مراد لینی ہے، یعنی عبارت آئی ہمارے سامنے پیپر میں یا جہاں ہم کوئی اپنا مطالعہ کر رہے ہیں اور وہاں پر یہ مثال آ جاتی ہے یا اسی کی مثال کوئی اور من والی مثال آ جاتی ہے اور کام بھی ساتھ میں داخل ہے، تو ہم کس طرح کا ترجمہ کریں گے، تو وہ وہاں پر پھر ہم دیکھیں گے یہ کس انداز میں عبارت چل رہی ہے، کس انداز میں وہ مسئلہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تو وہاں پر استفہام والی بات ہے
کوئی کوشچن کر رہا ہے، کوئی استفہام کر رہا ہے، تو وہاں پر پھر ہم استفہام والا معنی کر لیں گے. اور اگر وہاں پر ایسا معاملہ چل رہا ہے، ایسا مسئلہ چل رہا ہے، ایسی گفتگو چل رہی ہے عبارت کے اندر کہ وہاں پر ایک چیز بندہ بیان کر رہا ہے اور اس کے اندر اپنی کارکردگی گویا بیان کر رہا ہے، اپنی پرفارمنس بیان کر رہا ہے کہ میں یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے وہ کیا اور اتنا کیا، تو وہاں پر پھر ہم معنی کیا لیں گے؟ خبریہ والا. گویا کہ وہ خبر دے رہا ہے اور خبر کے اندر معنی اوپر ہم نے کیا پڑھا کہ وہ معنی تکثیر، کہ اس کے اندر کثرت والا معنی آتا ہے، تو پھر یہ ہم کلیئر کر دیں گے. وہاں امید کرتا ہوں یہ بات آپ کو کلیئر ہوئی ہوگی کہ من آ جاتا ہے ان دونوں پر، استفہامیہ اور خبریہ پر. وہاں پر فرق کرنا کیسے ہے، تو وہ پھر وہاں پر ہم نے اپنی دانش مندی ظاہر کرنی ہوگی. تو ابھی جو آپ نے ڈیٹیل سنی ہے وہ ہے کہ کم استفہامیہ ہو یا خبریہ، اس کی تمیز پر من بیانیہ داخل کرنا جائز ہے، جس کی وجہ سے پھر آگے ان کو جر دیا جاتا ہے. اب ایک صورت آگے مزید بیان کر رہے ہیں کہ جس وقت من لانا واجب ہے، وہ کب ہے؟ کہتے ہیں کہ جب کم اور اس کی تمیز کے درمیان فصل ہو جائے، فصل یعنی فرق آ جائے، فاصلہ آ جائے فعل متعدی کے ساتھ، تو اس وقت من لانا واجب ہے. کیوں واجب ہے؟ کیونکہ اگر وہ نہ لاتے تو پھر التباس لازم آنا تھا کہ نہ جانے یہ تمیز ہے یا پھر فعل متعدی کا مفعول بھی ہے، کیونکہ فعل متعدی کا مفعول بھی ضروری ہے. فعل لازم کے تب فعل فاعل سے کام چل جاتا ہے، لیکن فعل متعدی ہو تو وہاں پر مفعول بھی ہونا ضروری ہے. تو اب یہاں پر آگے سامنے ایک منصوب چیز ہونی تھی، منصوب اسم ہونا تھا، تو اب یہ پتہ نہیں چل پانا تھا کہ یہ تمیز کی بنا پر ہے یا فعل متعدی کا مفعول بھی کی بنا پر منصوب ہے. ٹھیک ہے، تو اب وہاں پر اس کو من لائیں گے، واجب کر دیں گے تاکہ جو التباس والی صورت ختم ہو جائے. اس پر دو انہوں نے مثالیں بیان کی ہیں آیات سے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اب آپ کو پتہ ہے کہ باب افعال جو ہے یہ فعل متعدی ہوتا ہے، تو یہاں پر باب افعال سے لے کے آئے ہیں، تو کم اہلکنا من قریۃ، تو اب یہ قریۃن سے قریۃن ہو گیا من کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو وہی التباس سے بچانے کے لیے. اچھا، اسی طرح ایک اور آیت ہے کم آتیناہم من آیۃ بینہ، اب یہاں پر بھی من کی وجہ سے ہی ہے، وگرنہ یہ آیتن بینتن. ٹھیک ہے، اس طرح تھا، لیکن یہ اسی صورت کی بنا پر فعل متعدی آیا درمیان میں. آتینا آپ کو درمیان پتہ نا، کم اور جو تمیز تھی آگے، تو ان کے درمیان فعل متعدی آ گیا. تو یہی انہوں نے اوپر بیان کیا تھا کہ جب ان کے درمیان فاصلہ آ جائے فعل متعدی کے ساتھ تو اس وقت من لانا واجب ہو جاتا ہے، جو کہ دو مثالوں سے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. آئیے اوپر متن کی طرف بڑھتے ہیں. دوبارہ آگے ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو تمیز ہم نے پڑھی ہے، بعض کا منصوب ہوتی ہے، اس کی بھی صورتیں ہیں، مجرور ہوتی ہے، اس کی صورتیں ہیں، تو یہ کبھی حذف بھی ہو سکتی ہے. تو حذف ہو سکتی ہے، کہتے ہیں وقد یحذف التمييز لقيام قرینۃ نحو کم مالک اور ای کم دینارا مالک وکم ضربت ای کم ضربۃ ضربت. اب یہاں پر ایک قاعدہ بیان کیا اور اس کی دو انہوں نے مثالیں بیان کی ہیں. کہتے ہیں اور بسا اوقات کبھی تمیز کو حذف کر دیا جاتا ہے لقیام قرینۃ، قرینے کے قیام کے وقت، قرینے کے قیام کی وجہ سے، یعنی قرینے کے پائے جانے کی وجہ سے. تو اب قرینہ کیا ہے؟ اب جیسا کہ آپ نے دیگر چیزیں بھی پڑھی ہیں، پہلے بھی گزر چکا ہے کہ جہاں کوئی چیز محذوف کرتے ہیں تو وہاں پر قرینہ ہونا چاہیے، یعنی جو اس بات پر دلالت کرے کہ یہاں پر کوئی چیز محذوف ہے. اب یہاں پر کم جو مثال ہے پہلی کم مالک، اب یہاں پر محذوف ہونے پر کیا قرینہ ہے؟ یعنی جو آگے آئی سے تفسیر کر رہے ہیں، پوری عبارت لے کے آ رہے ہیں، جو محذوف تھی وہ بھی لے کے آ رہے ہیں کہ کم دینارن، یہاں پر دینار محذوف تھا. تو اب یہاں پر کیسے پتہ چلے کیا قرینہ ہے؟ تو اب اس حوالے سے ایک قاعدہ یاد رکھیں اور آگے والی مثال پر الگ قاعدہ ہوگا. قاعدہ کیا ہے کہ مالو کا آپ کو پتہ ہے مال علیحدہ ہے، کاف ضمیر علیحدہ ہے، تو اس کی جب اضافت کی ضمیر کی طرف تو یہ ہو گیا معرفہ. مال ویسے تو نکرہ تھا، لیکن جب اس کی معرفہ کی طرف اضافت ہوئی ضمیر معرفہ ہے تو یہ معرفہ ہو گیا. تو اب معرفہ کے اوپر کم داخل نہیں ہو سکتا، کم معرفہ پر داخل نہیں ہوتا، یہ نکرہ پر داخل ہوتا ہے. اچھا، تو اس وجہ سے یہاں پر ہمارے پاس قرینہ ہو گیا کہ کم داخل ہو گیا ہے معرفہ پر، لیکن معرفہ پر داخل ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہاں پر کوئی اسم محذوف ہے جو نکرہ ہے. ٹھیک ہے، معرفہ نہیں ہے، نکرہ ہے، اور وہ کوئی سا بھی نکال سکتے ہیں. انہوں نے دینار نکالنا، آپ درہم نکال لیں یا جناب کچھ اور نکال رہے ہیں، جو بھی نکال لیں گے لیکن وہ مال کی قبیل سے ہو. ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ کا کیا ہو جائے گا، وہ ٹھیک ہو جائے گا. اب پہلی بات یہ ہمیں سمجھ آئی کہ یہاں پر نکرہ کے طور پر ہم نے کوئی اسم نکالنا ہے، وہ ہم نے دینار نکال دیا. اب انہوں نے جو نکالا ہے وہ ہے منصوب کے طور پر. اب ذہن میں دہرائیں کہ ابھی تک جو ہم نے کچھ صورتیں پڑھی ہیں کم کے بعد تمیز کی، وہاں پر منصوب کی صورتیں کس کے حوالے سے تھی. تو جب آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پر جو ہم نے کم کے بعد تمیز منصوب پڑھی تھی تو وہ تھی کام استفہامیہ کی. تو پتہ چلا کہ یہاں پر کام استفہامیہ ہے،
تو کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ وہ منصوب تھی اس کی تمیز کم کے بعد جو ہوتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ مفرد تھی، تو یہاں پر دینار اس کی جمع آتی ہے دنانیر، تو لہذا پتہ چلا کہ یہ دینار مفرد ہے، تو مفرد منصوب جو ہم نے پیچھے پڑھی تھی وہ صورت یہاں پر پائے گی، تو پتہ چلا کہ کم مالک یہ کس کی مثال ہے، یہ کم استفہامیہ کی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم ترجمہ کیسا کریں گے، وہ اسی طرح جس کے اندر استفہام والا معنی ہوگا، تو اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے، سوال کیا ہے، کم دینارن مالک، تو اب ترجمہ کیا ہوگا، تیرا کتنا تمہارا مال کتنا دینار ہے، یعنی تیرے پاس جو دینار ہے وہ کتنا ہے، کتنے دینار ہیں، ٹھیک ہے، تمہارے پاس جو مال و دولت ہے وہ کتنے پیسے ہیں، کتنے دینار ہیں، کتنے دن و دنانیر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کا یہ اس کا مفہوم بنے گا ترجمے کا۔ تو اب امید کرتا ہوں یہ بات بھی آپ کو کلیئر ہوگی قرینہ بھی کیا ہے اس میں، پھر دیگر جو میں نے استفہامیہ کے حوالے سے بات کی۔ اچھا آگے ایک اور مثال کہ اس کے اوپر بھی حذف ہے اور قرینہ کیا ہے، کہتے ہیں وَكَمْ ضَرَبْتُ، اب کم ضربتو کے بعد والی عبارت دیکھیں، انہوں نے نکالی ہے کم ضربتن ضربتو۔ اب یہاں پر پہلے تو دیکھ لیں کہ قرینہ کیا ہے، پھر اسی طرح بات کریں گے جس طرح استفہامیہ کے والے سے ہم نے بات کی۔ قرینہ یہ ہے یہاں پر کہ کم جو کبھی بھی فعل پر داخل نہیں ہوتا، کم اسم پر داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر فعل پر داخل ہو گیا ہے تو پتہ چلا کہ کم فعل پر داخل نہیں ہوتا اور داخل ہو چکا ہے، تو یہاں پر کوئی نہ کوئی چیز ضرور اس کی محذوف ہے اور وہ تمیز محذوف ہے، تو لہٰذا یہاں پر تمیز محذوف ہے، اور تمیز محذوف ہے تو وہ پھر وہی صورت آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اب انہوں نے کون سی نکالی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، انہوں نے نکالی ہے کم ضربہ تن ضربتو، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ضربہ تن بھی پڑھ سکتے ہیں، تن بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو گول تا ہے اس کے اوپر اس طرح کی صورت نہیں ہوتی، مطلب جو الف کی صورت میں رسم الخط لکھا جاتا ہے نا، کیونکہ گول تا کے اوپر پھر تنوین آتی ہے، اس کے لیے الگ طور پر اس طرح نہیں آتا، جس طرح میں نے کہا تھا نا کہ کم مال ان کم مالن، یا اسی طرح مثالیں ہم نے پہلے پڑھی ہیں راجو لن راجو لن، تو راجو لن اگر ہوگا تو اگر تنوین اوپر نہ مل گائیں گے نا دو زبر والی، لیکن اس کے راجو لن کے اوپر لام الف لا ہوگا۔ اب یہاں پر ہے کم ضرباتن جو محذوف ہم نے عبارت مصنف نے نکال کے دی ہمیں، تو اب ہم اس کو کم ضرباتن والی پڑھیں تو اس معنی میں بنا سکتے ہیں، کیونکہ پیچھے ہم استفہام والی کی مثال کر چکے ہیں، تو ایک ہم مثال بنا لیتے ہیں کم یہ خبریہ والی، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب گول تا ہے تو اس کا اعراب بھی واضح نہیں ہے، کیونکہ اگر رسم الخط کے اس طور پر الف ہوتا تو پھر تو ہم نے پہچان لینا تھا کہ یہ اس کی استفہامیہ کی ہے، اگر نہ ہوتا تو پھر خبریہ کی۔ اب اس میں چونکہ دونوں احتمال ہیں تو آپ دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب فعل پر داخل نہیں ہوتا، یہ میں نے قرینہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تو اب کم خبریہ کا اگر ترجمہ کریں تو پھر ہوگا وہ کثرت والا معنی بھی درمیان میں لانا ہوگا، تو کم ضربتن ضربتو، میں نے بہت مارا، ٹھیک ہے، یعنی میں نے جو مارا ہے نا وہ بہت جناب کافی تعداد میں مارا ہے، کم ضربتن ضربتو، میں نے مارا بہت مارنا، ٹھیک ہے، تو یہاں پر کثرت والا اس کے اندر معنی ہوگا۔ یہاں تک اس کے قرینے کے حوالے سے بات ہوگی کہ جب اس کی تمجیز حذف ہوگی، آگے اس کی اعرابی صورتیں بیان کر رہے ہیں، یعنی جو اوپر ابھی کم استفہامیہ اور کم خبریہ ہم نے پڑھا ہے، تو اب یہاں پر آگے اس کا اعراب بیان کر رہے ہیں کہ کم منصوب کب ہوگا، مجرور کب ہوگا، تو مرفوع کب ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ بہت زبردست کوسچن ہے، بہت زبردست آگے بات ہونے والی ہے، اس کا آپ کو تراکیب کے اندر یا اسی طرح فنی ابحاث وغیرہ سمجھنے میں سمجھانے میں، یا اس طرح جو پیچیدہ ابحاث ہیں اس کو سمجھنے سمجھانے میں، یا اس کے جو اس طرح کی جب بحث ہوتی ہے آپس میں دو صحابہ میں بیٹھے ہوئے تو یہ کام آتی ہے، تو تھوڑا سا غور کرنے کی حاجت ہے، انشاءاللہ توجہ سے سمجھیں گے تو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ اب سب سے پہلے یاد رکھیں کہ جو مبنیات ہیں، جس طرح ابھی مبنی چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں، تو ان کا اعراب ہوتا ہے محلی، یعنی ان کا اعراب ہمیں واضح طور پر نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ زبر پیش کی زبر زیر پیش یہ سامنے لکھا ہوا ہو، اس طرح نہیں۔ جس طرح آپ ضمائر وغیرہ پڑھی ہیں، اسماء اشارہ پڑھے ہیں، تو وہ مرفوع منصوب مجرور اس طرح کی صورتیں جو آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں حالتیں ان کی، تو اب اسی طرح یہ جو صورت ہے کم وغیرہ کی، اب یہاں پر کم ہر جگہ تو رہنا ہے، تو اسی طرح جس طرح کہ آگے مرفوع منصوب مجرور والی صورتیں آپ مثالیں دیکھیں گے، لیکن وہاں پر ان کا اعراب ضرور ہوگا، ترکیب کے اندر کبھی مفعول بن رہا ہوگا، کبھی مفعول بہ، کبھی مفعول فیہ، کبھی مفعول مطلق، اسی طرح مجرور والی صورتیں ہیں، مبتدا خبر والی صورتیں ہیں، بنیں گے ضرور، لیکن حالت ان کی ایک ہی رہے گی، ظاہری طور پر دیکھیں کم نے کم ہی رہنا ہے، تو اب وہاں پر ان کا اعراب محلی ہوگا، ٹھیک ہے، مبنی کا اعراب محلی ہی ہوتا ہے، تو یہاں پر محلی ہوگا۔ اتنی ساری بات کرنے کے بعد میں عرض کرتا ہوں، کہتے ہیں کہ وَعْلَمْ أَنَّ كَمْ فِي الْوَجْهَيْنِ يَقَعُ مَنْصُوبًا إِذَا كَانَ بَعْدَهُ فِعْلٌ غَيْرُ مُشْتَغِلٍ عَنْهُ بِضَمِيرِهِ نَحْوُ كَمْ رَجُلًا ضَرَبْتُ وَكَمْ غُلَامٍ مَلَكْتُ۔
اب یہاں تک ایک صورت ہے مفعول بھی والی، آگے مثال الگ آئے گی، اسی طرح مصدر والی یعنی مفعول مطلق والی مثال الگ ہے. میں ایک پہلے بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بعد میں آگے والی 2 صورتیں میں عرض کروں گا. تو پہلے انہوں نے کہا اور تو جان لے کہ بے شک کم دونوں صورتوں میں سے فی الوجہین سے مراد وہی جو پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ کم استفہامیہ بھی ہوتا ہے اور کم خبریہ بھی ہوتا ہے. یہی چیز انہوں نے نیچے بیان بھی کی ہوئی ہے. اچھا، تو کم خبریہ ہو یا کم استفہامیہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں یقع منصوباً، یہ منصوب واقع ہوتا ہے. منصوب واقع ہوتا ہے وہی محلی، ٹھیک ہے، کیونکہ مبنی ہے اور مبنی کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ محلی. تو یعنی منصوب ہوگا بھی تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ محلاً منصوب ہے. کس صورت میں؟ آگے اس کی 3 شرطیں بیان کر رہے ہیں الگ الگ طور پر، یعنی آگے 3 صورتیں اس کے آگے بیان کریں گے شرط لگانے کے بعد. کہتے ہیں اذا کان بعدہ فعل، اس وقت، اذا اس میں ظرف، اس وقت کہ کانا بعدہ، کہ اس کے بعد ہو کون؟ فعل. اب کانا فعل ناقص ہے تو آپ کو اس کا پتہ ہے کہ اسم ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے، اسم اس کا مرفوع ہوتا ہے، تو چونکہ ظرف آ گیا بعدہ تو اس کو مقدم کر دیا اور اسم اس کا مؤخر ہو گیا، تو خبر پہلے آ گیا اور اسم بعد میں آ رہا ہے. تو اسی طرح اعراب بھی ہے، اسی طرح ترجمہ. تو کہتے ہیں دونوں صورتوں میں، اور تو جان لے کہ بے شک کم دونوں صورتوں میں منصوب واقع ہوتا ہے. کب؟ کہتے ہیں اس وقت کہ جب اس کے بعد یعنی کم کے بعد ایسا فعل ہو، فعلن ایسا فعل ہو، غیر مشتغلین جو اعراض کرنے والا نہ ہو، ان ہو اس کم سے، بضمیر ہی اس ضمیر کی وجہ سے. اس کو آگے مثال سے سمجھیں. کہتے ہیں جیسے کم رجلن ضربتو، اب یہاں پر اگر ہوتا ضربتو ہو تو پھر فعل نے تو اس ضمیر کے اندر عمل کر دینا تھا. اب چونکہ ضمیر نہیں ہے، ٹھیک ہے، ضمیر نہیں ہے تو اب یہ فعل اس کے اوپر، تمیز کے اوپر عمل کرے گا، یعنی کم اور ممیز تمیز یعنی آپس میں مل کر پھر یہ جو جس بات کا یہ تمیز تقاضا کر رہی ہوگی یہ فعل کے لیے وہ چیز بن جائے گی. مفعول بھی بننا چاہ رہا ہوگا، جس طرح یہ پہلی مثالیں آ رہی ہیں اس کے اندر مفعول بھی کی تقاضا کر رہی ہیں تو مفعول بھی بن جائے گی. مفعول مطلق کی ہے تو آگے مفعول مطلق والی صورت بن جائے گی. اسی طرح اگلے صفحے پر مفعول فیہ کی مثال بننے کا تقاضا کر رہی ہوگی تو وہ مفعول فیہ بن جائے گی. تو یہی بات یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد ایسا فعل ہو کہ جو اعراض کرنے والا نہ ہو، غیر مشتغل نہ ہو، اس کم سے اعراض کرنے والا نہ ہو، بضمیر ہی اپنی ضمیر کی وجہ سے. تو اب چونکہ اس کے ساتھ ضمیر نہیں ہے تو لہٰذا یہ اعراض کرنے والا نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر عمل کر رہا ہے، یعنی کم رجلان، اسی طرح کم غلامن، اسی طرح آگے والی جو مثالیں آ رہی ہیں تو یہ کم اور یعنی ممیز تمیز مل کر یہ کچھ نہ کچھ اس فعل کے لیے بنے گی. اور فعل کے لیے کیا بنے گی؟ وہی جو صورتحال مثال کے اندر ظاہر ہو رہی ہوگی، یعنی جس طرح کا مفعول یہ بننا ہوگا یا اسی طرح جو بھی چیزیں بننی ہوگی تو وہ اس کے لیے بنے گی. امید کرتا ہوں یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ غیر مشتغلین سے کیا مراد ہے. تو پہلی مثال انہوں نے اس کی دی ہے کہ کم رجلان. اب اس کے اوپر وہ بھی غور کرتے چلے جائیں کہ یہ کون سی ہے. ویسے تو انہوں نے ایک ایک مثال دی ہے، ایک استفہامیہ کی دی ہے، ایک خبریہ کی دی ہے. کم غلامن یہ خبریہ کی ہے. پھر غور اس پہ کریں نا کہ وہ کس انداز میں ہے تو وہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ مفرد منصوب، اسی طرح مفرد مجرور یا جمع مجرور، ٹھیک ہے. تو وہ ساری صورتیں تو یہاں پر میں بتا بھی دیتا ہوں آپ کو. کم رجلان، تو اب یہاں پر کم ممیز، رجلن تمیز کی بنا پر منصوب ہے. اب یہ ذہن میں لائیں کہ کم استفہامیہ کی جو تمیز ہے وہ مفرد منصوب ہوتی ہے، تو پتہ چلا کہ یہ کم استفہامیہ کی مثال ہے، ٹھیک ہے. اب ضربتو فعل، تا ضمیر جو اس کے ساتھ فاعل ہے، تو کو عموماً ضربتو کو تو ضمیر پڑھتے ہیں لیکن تا ضمیر اس کو پڑھنا چاہیے. تو یہ ضمائر کے حوالے سے خلاصہ نحو کے آخر کے اندر کچھ قوانین بیان کیے گئے تراکیب کے حوالے سے، تو وہاں پر اس حوالے سے انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ یہ کس طرح اس کو ترکیب وغیرہ کے اندر لینا چاہیے، ٹھیک ہے. تو اس کے اندر مزید آپ معلومات دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اس کی تلفظ وغیرہ کرنا ہوتا ہے تراکیب کرتے وقت، ٹھیک ہے. تو اب یہ ہو جائے گا اس کا مفعول بھی مقدم، کیونکہ یہ اس کے اوپر یعنی اعراض کرنے والا نہیں ہے. وہی جو اوپر پڑھا تھا نا کہ غیر مشتغل نہ ہو، کہ یعنی اس کام سے اعراض کرنے والا نہ ہو، تو یہ اس سے اعراض نہیں کر رہا، یعنی یہ جو فعل ہے. اب یہ فعل تو یہاں پر شبہ فعل بھی ہو سکتا ہے، یہاں پر شبہ فعل بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں پر فعل کی چونکہ مثالیں ہم پڑھ رہے ہیں، آگے جو بڑی کتابوں میں ہوگا یا اسی طرح آپ کو اس کے حاشیے وغیرہ میں اگر نظر دوڑائیں گے تو ہو سکتا ہے مل جائے. تو اب اس طرح اس کے لیے قید کیا ہے کہ فعل ہو، فعل شبہ فعل بھی ہو سکتا ہے. تو اب یہاں پر ضمیر ہے نہیں، ضمیر ہوتی تو پھر الگ صورت تھی جس طرح کہ آگے آئیں گی مثالیں. دوسری مثال خبریہ کی کہتے ہیں کم غلامن ملکتو، ٹھیک ہے. پیچھے والے کا ترجمہ کیا تھا کہ کم رجلن ضربتو، میں نے کتنوں کو مارا. اب یہاں استفہام ہو رہا ہے، یعنی میں نے کتنے مردوں کو، کتنے افراد کو مارا، سوال ہو رہا ہے.
آگے ہے کم غلام ملکتو، میرے کتنے غلام ہیں، یعنی کتنے غلام جو ہیں میرے ہیں وہ ملک میں ہیں، میں یعنی دوسری طرف ترجمہ کریں تو میں کتنے غلاموں کا مالک ہوں۔ تو اب جو خبریہ کا ترجمہ میں نے کیا کہا تھا کہ معنی تکثیر، کس کے اندر تکثیر کا معنی ہوتا ہے، وہ بھی آپ نے لے کے آنا ہے، تو وہ کیا ہوگا، مطلب اس کا یہ ہے کہ میں بہت سے غلاموں کا مالک ہوں، ٹھیک ہے، یعنی میری ملکیت میں ہے۔ تو یہاں پر وہ معنی بھی آ گیا، اور لفظی طور پر بھی دیکھیں گے، اعرابی طور پر بھی، تو یہاں پر غلام من ہوتا، تنوین نہ بھی ہوتی، اور غلام ماں کے طور پر لکھا ہوتا ہے نا غلام من، تو پھر بھی پتہ چل جانا تھا کہ یہ خام استفہامیہ ہیں، لیکن چونکہ یہاں پر وہ نہیں ہے اعراب والی صورت، یعنی رسم الخط کے طور پر، تو یہ خبریہ۔ تو ویسے بھی ایک اسلوب یہ بھی ہوتا ہے مصنفین کا کہ اس طرح جس طرح ابھی بات چل رہی ہے استفہامیہ خبریہ کی، تو وہاں پر ایک کی مثال دیں گے، ایک اس کی اور ایک اس کی، لیکن وہاں پر احتمال تو ہو سکتے ہیں دونوں بنانا ہو، ہم بنانا چاہیں تو دونوں کی مثالیں بنا سکتے ہیں، یعنی کم رجلین ضربتو والا بنا سکتے ہیں، اسی طرح کم غلام والی مثال جو ہے، تو اس طرح پھر ترجمہ اسی طرح کرنا ہوگا، اعراب بھی اسی طرح جاری کرنے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے پھر اسی کے اوپر عطف کر رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کا آگے انہوں نے بنایا ہے، جو ہم نے ترکیب کی نا، انہوں نے خود بھی آگے بیان کی ہوئی ہے، یعنی جو دو مثالیں ہیں نا، اس کے آگے حال کے طور پر مفعولاً بھی پڑھ لیں، یا اس کو کانا کا خبر کے طور پر مفعولاً بھی بنا دیں، ٹھیک ہے، دونوں طرح۔ اب حال والا کی ترجمہ کس طرح ہوگا، اس حال میں کہ وہ اس کا مفعول بھی ہو، ٹھیک ہے، اس حال میں کہ وہ مفعول بھی ہے، یہ یعنی جو کم رجلان اور کم غلامن، تو یہ ملکتو اور ضربتو کا کیا بنے گا، مفعول بھی، تو یہی اس کی بنا رہے ہیں ترجمے کے طور پر مفعولاً بھی، کہ اس حال میں کہ وہ اس کا مفعول بھی ہے، یعنی جو کم رجلان اور کم غلامن اس اپنے فعل کا کیا ہوگا، مفعول بھی ہوگا۔ آگے کہتے ہیں وَنَحْوُ کم ضربتن ضربتو، تن ضربتو و کم ضربتن ضربتو۔ اب دیکھیں نا یہاں پر کیسے پتہ چلے گا، تو یہ اوپر والا اسلوب جو تھا کہ ایک استفہامیہ کی ایک خبریہ کی مثال اس طور پر لیں گے، تو پہلی کو ہم پڑھیں گے کم ضربتن ضربتو، دوسری کو کم ضربتن ضربتو، کیونکہ اس کے اوپر رسم الخط تنوین ہے، گولتا ہے، تو اس کے اوپر تنوین آئے گی۔ اب الف والی صورت ہے نہیں کہ جس سے واضح ہو جاتا ہے، جس طرح اوپر پتہ چل گیا تھا کم رجلان، اب تنوین لام دو زبر لام نام بھی ہوتا، تو الف کی وجہ سے ہمیں پتہ چل جانا تھا کہ یہ حالت نسبی میں ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے کہ یہ کیا بنے گا، کہتے ہیں مصدرن، اس حال میں کہ مفعول مطلق ہے، یعنی کم ضربتن اور کم ضربتن بعد والی مثال، تو یہ دونوں یہ ضربتو کے کیا بنیں گے، مفعول مطلق۔ کیوں مفعول مطلق کیوں ہے، کیونکہ اسی فعل کے ہم مثل ہے نا، یعنی جو آپ نے مفعول مطلق کی تعریف پڑھی ہے، تو یہ مصدر جو ہے اسی فعل سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر کیا ہو جائے گا، یہ اس کا مفعول مطلق بنے گا۔ اب آگے صورت دیکھیے، کہتے ہیں وَكَمْ يَوْمًا سِرْتُ وَكَمْ يَوْمًا سُمْتُ، صوم روزہ رکھنا۔ تو اب یہاں پر کیا ہوگا، کہتے ہیں مفعولاً فیہ، اس حال میں کہ وہ مفعول فی ہے، یعنی کم یومن سرتو کا مفعول فی، کیونکہ اس کے اندر ظرف آ گیا یوم، کم یومن سمتو، تو یہاں پر بھی اس کا کیا ہو جائے گا، مفعول فی۔ تو یہی میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ جس طرح کی تمییز ہوگی تو وہ اسی طرح کا اس فعل کے لیے بن رہا ہوگا۔ تو ایک صورت میں ہم نے مفعول بھی بنایا کیونکہ اس کے اوپر فعل واقع ہو رہا تھا، ایک صورت میں مفعول مطلق بن رہا کیونکہ اس فعل کے لیے جو شرائط ہوتی ہیں مفعول مطلق بننے کے لیے وہ پائی جا رہی ہیں۔ اب دوسرا یہ ہے تیسری جو صورت کہ اس کے اندر مفعول فی کا تقاضا کر رہی تھی، یہ تمییز تھی نا، کم یومن، اس طرح کم یوم، دونوں میں کم یومن تھا، تو لہٰذا کیا بنے گا، چونکہ ظرف ہے تو لہٰذا مفعول فی بنا دیا۔ تو یہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ جس طرح کی تمییز تقاضا کر رہی ہوگی تو وہ پھر اس طرح کا بن جائے گا۔ دوبارہ میں عرض کروں کہ اذا کان بعدہ فعل غیر مشتغل عنہ بضمیرہ، کہ یہ منصوب واقع کب ہوگا، یہ تین صورتیں منصوب کی ابھی میں نے مثالیں دی ہیں، کہتے ہیں اس وقت منصوب ہوگا اس کے بعد والا، یعنی ممیز تمیز جو مل کر، کہتے ہیں اذا کان بعدہ، کہ جب اس کے بعد ایسا فعل ہو جو اس کام سے اعراض کرنے والا نہ ہو اپنی ضمیر کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اس کی ضمیر کی وجہ سے اعراض کرنے والا ہے نہیں، ضمیر ہے ہی نہیں تو اس کے ساتھ کریں گا کیا، یعنی ضمیر متصل جو منصوب متصل ہونی تھی ساتھ۔ اب یہاں تک منصوب کی انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں، آگے اس کی مجرور کی بات کریں گے، اور مجرور والی صورتوں کے علاوہ جو صورتیں ہوں گی، یعنی منصوب اور مجرور کے علاوہ تو وہ کیا ہو جائیں گے، مرفوع والی صورتیں، یہ خلاصتاً آگے بات آنے والی ہے۔ تو کہتے ہیں وَمَجْرُورًا، اب اس کا پچھلے کو کس عبارت پر عطف ہوگا تو وہ آپ دیکھ لیں، پیچھے تھا یَقَعُ مَنْصُوبًا، ٹھیک ہے، اب اسی پر دیکھیں، کہتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ كَمْ فِي الْوَجْهَيْنِ يَقَعُ مَجْرُورًا إِذَا كَانَ قَبْلَهُ، یعنی عبارت کا ترجمہ اس کے ساتھ ملائیں گے تو کیا ہوگا، اور تو جان لے کہ کم دونوں صورتوں میں، یعنی استفہامیہ اور خبریہ میں وہ مجرور واقع ہوتا ہے کب، اذا کان قبلہ حرف جر او مضاف، جب اس کے
ما قبل یا اس سے پہلے حرف جر ہو یا مضاف ہو، یعنی کوئی اس کے آگے مضاف ہے جو اس کی طرف مضاف ہو رہا ہے کم کی طرف، یا اس کے شروع میں حرف جر ہے جس کی وجہ سے یہ مجرور ہے، تو ان دو صورتوں میں کیا ہوگا، وہ کم کیا ہو جائے گا، مجرور ہو جائے گا۔ تو اب اس کی مثال دیکھیں، کہتے ہیں بکم رجلا مررت اور علی کم رجل حکمت وغلام کم رجلا ضربت ومال کم رجل سلبت۔ اب یہاں تک انہوں نے دو مثالیں دی ہیں۔ دو کیوں دی ہیں؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ دو چیزیں ذکر ہوئی ہیں نا اس کے اندر، حرف جر بھی اور مضاف بھی۔ اب حرف جر کی بھی ایک مثال دی اور حرف جر کے علاوہ جو مضاف ہے اس کی مثال دی، پھر کس انداز میں، ایک استفہامیہ کی دی اور ایک خبریہ کی دی۔ اس طرح یہ مثالیں اس کے اندر زیادہ آ رہی ہیں۔ اب مثالوں کو پہلے عرض کرتا ہوں، بعد میں ایک اعتراض کا جواب دیتا ہوں جو کہ میں نے پہلے اشارہ کیا تھا شروع میں۔ تو کہتے ہیں بکم رجلا، یہاں پر رجلان سے آپ کو پتہ چل رہا ہے منصوب ہونے کی بنا پر کہ یہ کس کی مثال ہے، کم استفہامیہ کی۔ با سے پتہ چل گیا کہ یہ کس کی مثال ہے، با جارہ کی۔ پھر آگے اللہ، وہ بھی حرف جار ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایک کم استفہامیہ تھا، ایک کم خبریہ ہے، تو یہاں پر کم راجلین مجرور ہونے سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کس کی مثال ہے، کم خبریہ کی۔ تو یہاں پر کم استفہامیہ اور خبریہ کی حرف جار کے ساتھ مثال دے دی۔ اب آئے گی مثال دوسری مضاف والی صورت کی، تو وہ غلام، یہ مضاف ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو کم یہ حالت جری میں رہنا ہے، وہ غلام کم ہی ہے، جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ یہ محلی ہیں تو ان کا اعراب مبنی ہے تو ان کا اعراب محلی ہوگا، تو یہاں پر کیا ہوگا، غلام کم، ٹھیک ہے۔ تو یہ غلام کم راجلان سے پتہ چلا کہ یہ استفہامیہ کی مثال ہے، مالو کم راجلین، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ کم خبریہ کی مثال ہے، لیکن مثال کس طور پر ہے کہ اسم آگے مضاف ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اذا کانا قبلہ، جس طرح پیچھے میں نے ترکیب عرض کی تھی نا کہ کانا فعل ناقص ہے تو ایک اسم ہوتا ہے، ایک خبر، تو یہاں پر چونکہ ظرف ہے قبلہ، جس طرح پیچھے بعدہ ہوتا، تو اس وجہ سے خبر مقدم ہوگی اور حرف جر اور مضاف یہ اس میں مؤخر ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ اعتراض کیا ہے جو میں نے اشارہ کیا، تو اعتراض یہ ہے کہ جس طرح میں نے کہا تھا کہ استفہامیہ کم کی دو صورتیں ہیں، کم استفہامیہ کم خبریہ، تو یہ ان کا شروع میں آنا، ان کی صدارت ضروری ہے تاکہ یہ کلام کے اندر شروع میں آ کر یہ بتائیں کہ یہ کس طور پر ہیں، استفہام کے طور پر ہیں یا خبر کے طور پر ہیں۔ اب اعتراض ہوتا ہے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ صدارت ان کے لیے ضروری ہے، تو یہاں پر تو صدارت نہیں رہی، یعنی شروع میں نہیں ہے، بلکہ ایک صورت میں حرف جار شروع آ رہا ہے، دوسری صورت میں دیکھیں تو مضاف شروع میں آ رہا ہے، اس صورت میں تو اس کی صدارت رہی نہیں، یعنی ان کا سردار ہونا، سامنے آنا، تو یہ باطل ہو گیا جو آپ نے قید لگائی تھی۔ تو ہم نے ان کو کہا کہ آپ کا اعتراض بجا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ایک قاعدہ ہے کہ الضرورات تبیح المحظورات، یعنی بعض جگہ ضرورت جو ہوتی ہے نا وہ ناپسندیدہ یا ممنوع چیزوں کو بھی مباح کر دیتی ہیں۔ اب اگرچہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہاں پر صدارت ہونی چاہیے تھی، لیکن حرف جار اور مضاف آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی مجرور چیز ہوگی تو اس کے شروع میں ہی کوئی حرف جار یا مضاف ہوگا جس کی وجہ سے وہ اس کے اندر جار والی صورت پیدا ہوگی کہ سامنے والا جس کے اوپر داخل ہے وہ مجرور ہو۔ اب اس کے اوپر اگر وہ داخل نہ کریں بلکہ اس کی صدارت کو باقی رکھتے ہوئے ہم حرف جر کو بعد میں لے آئیں اور جو مضاف اس کی طرف ہونا تھا اس کو بھی بعد میں لے آئیں، تو اس صورت میں کیا ہونا تھا، مجرور پہلے ہو رہا ہے، جار بعد میں آ رہا ہے، اسی طرح مضاف پہلے آ رہا ہے اور مضاف بعد میں آ رہا ہے، تو یہ خرابی لازم آنی تھی۔ تو لہٰذا ایک بڑی خرابی سے بچنے کے لیے نا چھوٹی سی ہم نے پریشانی کو قبول کر لیا اور صدارت کو ہم نے ختم کر دیا، یعنی عاجزی گویا کہ ہم نے کرتے ہوئے اس کو یہ قاعدے کے طور پر لے لیا۔ امید کرتا ہوں یہ بھی بات آپ کو کلیئر ہوگی کہ یہ جو چھوٹا سا اعتراض تھا، تو یہ اس طرح کی عموماً باتیں جو نا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اعتراضات، عموماً میں اس طرف جا بھی نہیں رہا، یہ کافیہ اور اس طرح بڑی جو کتب ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے تو یہ چیزیں وہاں پر کرنے والی ہیں۔ تو آپ کے جو چونکہ ابتدائی طلبہ ہوتے ہیں عموماً تو ان کا ذہن بھی مد نظر ہوتا ہے کہ کس انداز میں، کیونکہ جو کمانڈس وغیرہ آتے ہیں تو مجھے پتہ ہے، آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کس انداز میں کمزوری ہے ہماری سننے سنانے میں، تو اس لیے پھر کوشش کی جاتی ہے کہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائیں۔ پھر بھی میں ٹچ کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ کافی حد تک آپ کے سامنے حاشیہ بیان کروں۔ آپ نے دیکھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا اور اس کا اندازہ بھی لگایا ہوگا کہ الحمدللہ حاشیوں کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے، وہ کافی حد تک اسی سے ہمارا سبق کلیئر ہو جاتا ہے اور کافی چیزیں سیکھنے کو مل جاتی ہیں۔ اس کا فائدہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ مجھے بھی چلو پڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے نیچے سے، دوسرا یہ ہے کہ پھر جو بچے سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو ان کو بھی ایک شوق پیدا ہوتا ہے کہ یار ہم بھی نیچے دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو خلاصتاً جو میرا سنا ہوا ہوتا ہے تو وہ ہو سکتا ہے عبارات دیکھتے ہوں نیچے، تو اس طرح ان کو کچھ نہ کچھ عبارات کے اندر توجہ جاتی ہے، دلچسپی جاتی ہے کہ یار ہمیں بھی یہ نیچے سے پڑھنا چاہیے۔ پھر وہ ایک عادت جب بن جائے گی تو پھر
جو کتاب میں نہیں بھی پڑھاؤں گا تو وہ اپنے طور پر جب خارجی مطالعہ کریں گے، اپنی نصابی کتاب بک دیکھیں گے تو یہ عادت پڑی ہوئی ہوگی، تو انشاءاللہ وہ حاشیے کو پڑھنے والے ہوں گے، تو حاشیے کو جب پڑھنے والے ہوں گے تو اوپر والا جو متن والا حصہ ہوتا ہے تو وہ انشاءاللہ اچھے انداز میں سمجھنا شروع ہو جائیں گے، دیگر کتب کا بھی۔ تو آئیے اگلی صورت کی طرف بڑھتے ہیں۔ 2 صورتیں یہاں تک ہو گئی ہیں اعرابی صورت میں، منصوب اور مجرور۔ تو بقیہ ایک صورت رہ گئی، آپ کو پتہ ہے کہ 3 طرح کے اعراب ہوتے ہیں، رفع نصب جر، تو رفع رہ گیا، تو رفع کو مقدم کرنا چاہیے تھا کیونکہ رفع نصب جر یہ ترتیب ہوتی ہے، تو یہاں مؤخر کیوں کیا؟ تو واضح سی بات ہے کہ جس طرح کہتے ہیں نا یہ اور یہ، اگر یہ نہ ہو تو پھر یہ، تو یہی آگے بیان کرنے والے کہتے ہیں اگر وہ 2 چیزیں نہ ہو تو پھر یہ ہوگا، تو یہ کہنا مقصود ہے، لہٰذا اس کو اگر پہلے کہہ دیتے تو پھر یہ بات لمبی ہو جانی تھی، یا صحیح طور پر ادا نہیں کر پانا تھا کہ کیا مطلب ہے کہ وہ نہ ہو تو یہ، تو اس لیے پہلے ان کو بیان کر دیا، تو اب کہہ رہے ہیں کہ وہ 2 صورتیں نہ ہوں تو اب یہ بقیہ وہ مرفوع ہوں گے، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ایک جو تھوڑی سی بات ہے وہ سمجھ پائی ہوں گے آپ۔ تو کہتے ہیں وَمَرْفُوعًا، اب اس کا عطف بھی اسی طرح اس عبارت پر لیں گے اور ترجمہ ہم اسی طرح ہی کریں گے جو پیچھے عبارت ہم نے مجروراً پہ کیا تھا، تو عبارت کیا لیں گے؟ عبارت پوری پیچھے سے اٹھائیں گے ہم، وَعْلَمْ أَنَّ كَمْ فِي الْوَجْهَيْنِ يَقَعُ، یہاں تک، اور پھر آگے مرفوعاً، ٹھیک ہے، اور ترجمہ بھی اسی طرح ہوگا۔ کہتے ہیں اور تو جان لے کہ بے شک کم دونوں صورتوں میں مرفوع واقع ہوتا ہے، دونوں صورتوں سے مراد وہی استفہامیہ اور خبریہ، یعنی کام استفہامیہ ہو یا خبریہ، دونوں صورتوں میں مرفوع واقع ہوتا ہے۔ کس وقت؟ کہتے ہیں اذا لم یکن شیئا من الامرین، کہتے ہیں اس وقت کہ جب کوئی چیز نہ ہو دونوں میں سے، یعنی 2 باتیں جو اوپر ہوئی ہیں نا، مرفوع مجرور اور منصوب، ان دونوں باتوں میں سے جب کوئی شے نہ ہو تو مبتداً، تو وہ مبدا واقع ہوں گے، یعنی مبدا ہو کر مرفوع ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوبارہ ترجمہ سماعت کریں، اور تو جان لے کہ بے شک کم دونوں صورتوں میں واقع ہوتا ہے مرفوع، کیا؟ مبدا ہو کر۔ کب؟ کہتے ہیں اذا لم یکن شیئا من الامرین، جب دونوں چیزوں میں سے، دونوں باتوں میں سے کوئی چیز واقع نہ ہو، تو 2 کیا ہیں وہ میں نے عرض کر دی، منصوب والی صورتیں اور مجرور والی صورتیں۔ تو مجرور والی صورتوں میں تو آگی دونوں چیزیں، حرف جر والی اور مضاف والی، تو اب کیا ڈیٹیل ہوگی کہ جب کم سے پہلے حرف جر بھی نہ ہو، مضاف بھی نہ ہو، اسی طرح ایسا فعل بھی نہ ہو اس کے بعد کہ جو اعراض کرنے والا نہ ہو اس کی ضمیر کی وجہ سے، یعنی وہ ساری پوری صورت، تو یہ 2-3 صورتیں ملا کر ہم کہیں گے کہ جب یہ ساری چیزیں نہ ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ وہ مبدا ہو کر مرفوع ہوگا، مبدا ہو کر مرفوع ہوگا تو مرفوع، لیکن یہاں پر پھر 2 صورتیں ہیں، یعنی مرفوع ہو کر مبدا ہوگا، اس کے اندر مرفوع ہونے پر 2 صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ مبدا ہوگا، اس کے لیے الگ آگے شرط لگا رہے ہیں، ایک یہ ہے کہ وہ خبر ہو کر مرفوع ہوگا، پھر اس کے لیے الگ آئے گا۔ پہلی بات کہ ان دونوں میں سے، یعنی 2 باتیں جو اوپر ہیں منصوب اور مجرور والی، ان میں سے کوئی شے نہ ہو تو مرفوع ہوگا مبدا ہو کر۔ کب؟ کہتے ہیں ان لم یکن ظرفن، اگر وہ ظرف نہ ہو، جیسے مثال دے رہے ہیں، کہتے ہیں کم رجلن اخوکا، اب یہاں پر ظرف نہیں ہے، کم رجلن یہ ظرف نہیں ہے، تو لہٰذا یہ کیا بن جائے گے؟ جو انہوں نے کہا مبتداً، یہ مبدا ہو کر مرفوع ہوگا، اور کم رجلن، اب رجلن والی مثال وہی استفہام والی، اور کم رجلن یہ خبریہ والی۔ اچھا اب دیکھیں ضربتہ، اب یہاں پر ضمیر آ گئی ہے، تو اب ضمیر آ گئی ہے تو اب اس کو ہم اوپر کم رجلن، یعنی وہ مفعول بھی والی صورت نہیں بنے گی، ٹھیک ہے یہاں پر۔ اور دوسری صورت مرفوع والی، یعنی مرفوع ہوگی مبدا ہو کر، پھر دوسری صورت اسی پر عطف کرتے ہوئے مرفوع ہوگی وہ چیز کیا؟ خبرن، خبر ہو کر، ان کان ظرفن، اگر وہ ظرف ہو، کم یومن، اب دیکھیں کم یومن ممیز مل کر یہ کیا ہو جائے گی؟ خبر مقدم ہو جائے گی، کیونکہ یہ خبر کا تقاضا کر رہی ہے، اس کے اندر خبر کی صلاحیت پائی جا رہی ہے۔ اوپر جو صورت تھی مثال کم رجلن اخوکا، اس کے اندر مبدا ہونے کی صلاحیت تھی، تو لہٰذا اپنی صلاحیت کی بنا پر یہاں پر کیا ہو گیا؟ اس کو لے آئی۔ وکم شہر صومی، یہ ایک خبریہ کی مثال ہے، اور پہلی بار کیا تھی؟ استفہامیہ کی مثال تھی، ٹھیک ہے، تو یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، تو امید کرتا ہوں یہ بات بھی آپ کو کلیئر ہوگی۔ دوبارہ خلاصۃ عرض کر دیتا ہوں، مرفوع والی صورت، اور تو جان لے کہ بے شک دونوں صورتوں میں کم مرفوع واقع ہوتا ہے، کب؟ کہتے ہیں اس وقت جب دونوں میں سے، یعنی 2 چیزوں میں سے جو دونوں ہو چکی ہیں، مرفوع منصوب والی اور مجرور والی، ان میں سے کوئی چیز نہ ہو، اب پھر 2 صورتیں بننی ہیں، ٹھیک ہے، مرفوع ہو 2 صورتیں اس کی بن جاتی ہیں، یعنی کیونکہ مرفوع مبدا بھی ہوتا ہے، خبر بھی مرفوع ہوتی ہے۔ اب یہاں پر جب خبر بنانا ہوگا اس کو مبدا،
تو اس وقت ظرف نہیں ہونی چاہیے اس کو، جس طرح یعنی کام و ممیز تمجید مل کر وہ ظرف چیز نہ ہو، یعنی جس طرح یوم وغیرہ، یوم آپ کو پتہ ہے کہ ظرف ہوتا ہے، اسی طرح شہر مہینہ یہ بھی ایک ظرف ہے، یعنی ایک مدت ہے، وقت ہے، تو یہ ظرف. تو اب اگر ظرف والی صورت ہوگی تو خبر، کیونکہ خبر مقدم ہو جاتی ہے ظرف کی صورت میں، اور اگر ایسی صورت نہیں ہے تو پھر مبدا ہوگی، کیونکہ وہ عوامل لفظیہ سے خالی ہے اور اس کے اندر وہ مبدا والی صلاحیت پائی جا رہی ہوگی. ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں یہ بات ساری آپ کلیئر کر گئے ہوں گے.